الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ النجم سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ کے سامنے پہلی آیت ہے نجم، اور گزشتہ اختتام بھی ہوا ہے نجوم، نجم کی تارے کی جمع، اور اب مخصوص تارہ معرب باللہ میں۔ تو ہم شروع کرنے سے پہلے ہم جس مہینے میں داخل ہوئے ہیں اس مہینے کا نام ہے ربیع الآخر یا ربیع الثانی، دونوں طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب ربیع الآخر کا؟ موسم بہار کا آخری مہینہ، اور اگر آپ ثانی لکھیں تو موسم بہار کا دوسرا مہینہ، اور کوئی فرق نہیں۔ تو چونکہ 2 مہینے بہار کے آتے ہیں، پھر 2 مہینے خزاں کے، پھر 4 گرمی 4 سردی، تو اس طریقے سے اس مہینے کی بھی کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے خاص جو اپنے لیے بنائے، اور بد نصیب جو اپنے لیے گناہ کر کے بنائے، بس باقی مہینے کی کوئی خاصیت نہیں۔ اب جیسے کہ جانتے ہیں آپ، ابھی میلاد پر تو لوگوں نے خوب جو ہے بدعت انجام دی، تو اب یہ مہینہ بھی ان کے لیے ہے۔ 11 تاریخ کو غالباً شیخ عبدالقادر جیلانی کا عرس جو ہے عمومی طور پر ساری دنیا میں، یعنی اپنے ہند پاک بنگلہ منایا جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی نہ اجازت ہے نہ ایسا حکم ہے، یہ صرف موسم ایسا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں نجم۔ تو ساتھ میں رہی آج، اس لیے کہ سخت توجہ کی ضرورت ہے۔ ایسے الفاظ ہیں، ایسا ترجمہ ہے کہ ترجمہ اگر ٹھیک کیا جائے تو مفہوم آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر صفات کس کے؟ جو اس قرآن کریم کو لانے کا ذریعہ جبریل، اور جس پر اتارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آسمان پر نشانیاں، کوئی معمولی بات نہیں۔ تو توجہ سے رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا بخشائندہ و مہربان۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ قسم معرب باللام ہے نجم، تو اسے سمجھنا ہے کہ یہ کون سا تارہ نجم سے مراد۔ پھر اذا ہے جب وہ ہوا، اذ نہیں ہے، اذا ہے۔ اذ کے معنی جب وہ اترا نہیں، جب وہ اترتا ہے۔ اترتا کہاں ہے؟ ہر چیز نیچے اترتی ہے۔ ترجمہ ابن عباس اور ابو عبد الرحمن السدی القرشی، ان کے بعد کے اترتا ہے۔ دوسرا ترجمہ گرتا ہے، یعنی جب جب اترتا ہے، جب جب گرتا ہے۔ ما ضل، اب یہاں غور سے دیکھیے، 3 الفاظ ہیں، ضل اور اس کے ساتھ ما، پھر غوا اور اس کے ساتھ ما، اور صاحبکم۔ تو یہاں پر بھی ساتھ میں رہیے۔ ابھی تو ترجمہ ہو رہا ہے کہ قرآن کریم چیلنج کرتا ہے انس و جن کو، آج تک ایک آیت نہیں لا سکے۔ اس کا راز کیا ہے یہ تو ہم بتا نہیں سکتے، لیکن آج کی آیات اتنی سہل ہیں کہ اگر آپ توجہ دیں کہ کیوں شعراء نے کہہ دیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تو آج کا جو انداز ہے آسانی سے سمجھ میں آئے گا، حالانکہ ہر آیت اعجاز والی ہے۔ تو ترجمہ ابھی ہم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی اس میں بھی اعجاز ہے، نہ بھٹکے نہ بہکے۔ تو بھٹکے بالکل ٹرو ترجمہ ہے ضل کا، اور بہکے کس کا؟ گواہ کا۔ تفسیر میں سمجھیں گے۔ اور وما ينطق عن الهوى، دیکھیے اوپر ہوا فعل ہے اور یہاں ہوا اسم ہے معرب باللہ میں۔ وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتا۔ یہ کس کا جواب ہے؟ گزشتہ پڑھ چکے ہیں۔ ام یقولون تقولہ، کہتے ہیں کہ رسول کسی سے پڑھوا کر لیتا ہے یا بنا دیا، اس کا رد ہے، وہ تو کچھ بولتا ہی نہیں اپنی طرف سے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ تو جب وحی نازل ہوتی ہے وہی وہ بولتا ہے۔
تو یہ کس کے تعلق سے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جو انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اب سنیے، علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی، کس نے اسے سکھایا؟ آپ کہتے ہیں تقولہ، نہیں، سخت قوت والے نے۔ کون؟ جبریل امین۔ ذو مرۃ فاستوی، ابھی مرہ لفظ آیا ہے، روحانی قوت، روحانی طاقت، خوبصورتی، حسن کی طاقت، یعنی سیرت جسے کہتے ہیں، خوبصورت۔ فاستوی، یہ فاستوی کو بھی سمجھنا ہے۔ فاستوی کا ترجمہ یہ نہیں کہ سیدھا کھڑا ہوا، نہیں جی، بلکہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اپنی اصلی حیت میں نمودار ہوا۔ وہ بالافق الاعلی، کہاں پر تھا وہ؟ بلندی، اعلیٰ کے معنی بھی اونچا، بلندی کا جو افق تھا، کنارہ تھا، وہاں پر تھا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ زمین پر۔ ثم دنا، پھر قریب ہوا۔ کون؟ جبریل امین۔ دنا یدنو، دنیا۔ فتدلا، اسے سمجھنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور قریب آیا، نہیں، فتدلا، مائل ہوا، جھکا۔ فکان قاب، قاب پہلی دفعہ ہے، مقدار، تو قریب تھا قوسین۔ قوسین وہ قوس نہیں جو آسمان پہ نظر آتا ہے۔ کون سا قوس؟ تیر مارنے کا کمان، تو تیر کمان، کتنے؟ 2۔ او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، یہ بھی سمجھنا ہے۔ مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ 2 تیر کمان کے مقدار یا اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وحی کی کس نے؟ جبریل امین نے، اس کے بندے پر، کس کے؟ اللہ کے۔ ما اوحا، جو وحی کرنا تھی۔ اب ما اوحا کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، جو اللہ نے جبریل پہ وحی کی تھی وہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبریل نے جو کچھ پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، رسول نے جو دیکھا نا افق اعلیٰ پر، دل نے نہیں جھٹلایا، فؤاد نے نہیں جھٹلایا۔ افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم جھگڑا کرتے اس سے جس کو اس نے دیکھا؟ اس نے بہت کچھ دیکھا، مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے معراج، بہت کچھ دیکھا، تم جو جھگڑا کرتے ہو۔ جھٹلاتے نہیں، ترجمہ کرنا، جھگڑا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جی جبریل امین کو دیکھا، پہلی دفعہ نہیں دیکھا، 10 بار دیکھا، مگر جبریل کے اصلی حیت میں دوسری دفعہ۔ پہلی دفعہ کب؟ آپ زمین پر، وہ افق الاعلیٰ میں۔ دوسری دفعہ کب؟ عند سدرۃ المنتہی، جی سدرہ یعنی بیری کا درخت، جو اس دنیا کے آخری حد پر ہے، ہمارا عالم ختم، وہاں پر دیکھا۔ تو فرق سمجھے، زمین پر سے اوپر دیکھا، اور اب کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا، تو دونوں اوپر ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عندہا جنت المأوی، مأوی یعنی رہنے کی جگہ۔ تو گویا کہ سدرۃ المنتہی ہے اس سرحد پر، کون سے؟ اس عالم کے، اور جنت المأوی کہاں ہے؟ اس عالم کے ابتدا پر، پہلی سرحد پر۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ درخت، انوار و تجلیات اس پر چھا رہی تھی، ڈھانک رہی تھی، بیان نہیں کر سکتے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ٹھیک ما ضل صاحب کو ما غوا کی طرح۔ سنیے، ما زاغ اور وما طغى، اسے بھی سمجھنا ہے۔ اب کتنا سمجھتے ہیں انشاءاللہ؟ مطلب اس کی نگاہیں چوندیاں نہیں گئی اور نہ بے قابو ہوئی۔ تو اب اس کو تفسیر میں سمجھتے ہیں۔
لقد رأى من آیات ربه الكبرى، یقیناً حقیقت میں اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا. اللہ بڑی کبرا. اب اس کے بعد اتنا ہونے کے بعد اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے قریش کو جو نماف افرائیتم اللات، یہ دوسرا موضوع ہے، مطلب اسی کا تتمہ ہے. تو شروع کرتے ہیں والنجم. قسم کس کی؟ طارق کی. کیا ابن عباس فرماتے ہیں؟ سریا. ابو عبد الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ زہرا. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ جو تاروں کے نام ہیں پہلے سے معروف تھے. آج سب جانتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ کچھ اسٹار نیچے اترتے ہیں. اترنا مطلب قریب ہوتے ہیں تو نظر آتے ہیں، یہ مراد ہے. اچھا، گرنا بھی ترجمہ کیا ہے، اس لیے کہ ہوا کے معنی گرنا بھی. دیکھیے آسمان کی طرف رات میں، تو جب شیطان کو مارا جاتا ہے تو گرتا ہے. تو جب جب گرے، جب جب اترے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور قسم کے بارے میں کئی دفعے بات بیان کی جا چکی ہے کہ ان کو شاہد گواہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اوپر سے نیچے آیا پھر اپنی جگہ پر چلا گیا، یہ کسی کوئی ہے قادر مطلق ہے، تو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اب اس کی قسم کھا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. 4 باتیں پیش کروں گا اس میں. بھٹکا نہیں. کیا مطلب بھٹکا؟ اور نہ بہکا. اگر تیسرا ترجمہ کیے، بالکل ضل کے معنی ہے بھٹکا اور گواہ کے معنی ہے بہکا. دونوں میں فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ کھولی، ہوش آیا تو 2 راستے تھے. خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360. مروہ پر نائلہ، لات، منات، عزات. کیا؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو کیا تھا؟ گھر میں ہی بت بن رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھٹکا نہیں. کیا مطلب بھٹکا نہیں؟ آپ جا رہے مدینہ، 2 راستے ہیں. اب آپ ضل، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ضل مطلب آپ کو راہ معلوم نہیں. اگر دوسری راہ پہ جائیں گے تو یمبو لے جائے گا، یا بدر کے میدان میں لے جائے گا، یا کہیں غلط جگہ پر لے جائے گا جہاں لکھا ہو کہ نو انٹری. تو اس وقت آپ کیا ہیں؟ بھٹکے ہوئے. تو بھٹکنا، راہ معلوم نہیں. مطلب یہ کہ انہیں اس کا احساس تھا جو آراف میں 172 پر اقرار کیا تھا، الستُ بربکم قالوا بلا. اب وہ راہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بتوں کی پوجا. اب وہ عہد کیا ہے معلوم نہیں، کسی کو پتہ نہیں. بھائی ہم جب ہوش کھولے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہے، نہیں معلوم نہیں. اسے کیا کہیں گے؟ ضل. اور اگر وہ صحیح راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل دیا تو بہک گیا. اب اس کا لوٹنا مشکل. اب یو ٹرن کتنے کلومیٹر پر ہے کچھ پتہ نہیں. تو جنہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، گواہ بھاگ گئے. دیکھیے تو یہ جو انداز ہے ما ضل وما غوا، شعراء بھی اس سے قاصر ہیں. دیکھیے کس طرح بات پیش کی گئی، نہ ضل اور نہ گواہ. صاحبکم، کیا مطلب صاحبکم؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ. تو بیگم مرد کے لیے صاحبہ ہے اور شوہر بیگم کے لیے صاحب ہے. تو صاحب کسے کہیں گے؟ جو اکثر رہتے ہیں. میاں بیوی کے علاوہ اور کوئی شریک حیات اکثر نہیں رہتے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ صاحبکم، جو تمہارے ساتھ رہتا ہے بچپن سے. ہے نا اعجاز قرآن کا؟ وہ تم جانتے ہو، وہ نہ ضل اور نہ گواہ. اچھا دوسری اس کا نقطہ سنیے. یہ نہیں کہا کہ رسولنا، یہ بھی نہیں کہا کہ رسولکم. کیوں؟ فرماتے اللہ تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی.
لیکن یہاں خطاب کس سے؟ انکار کرنے والوں سے. اگر اس سے خطاب کرے گا قرآن کہ ہمارا رسول، وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے. اگر خطاب کرے گا کہ تمہارا رسول، وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے. تو یہ سب، یہ آیت دیکھیے کیسا آیت ہے. یہی وہ راز ہے جو شعراء کیا ساری دنیا نہیں سمجھ پائے. ایک آیت بھی آج تک نہیں بنا سکے اور نہیں بنا سکیں گے. لیکن راز کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ہمیں صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی کلام ہے اللہ کا، مگر ہم بنا نہیں سکتے. لیکن ابھی چوتھی بات غور سے سنیے. آپ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ کیسے تضاد اور ٹکراؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ضل، سورہ والضحیٰ پڑھیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کیا معنی کریں گے؟ کہ آپ کو بھٹکا ہوا پایا پھر ہدایت دی. کوئی تضاد نہیں. اب بھٹکا ہوا کا ترجمہ کیے تو ہمارے لوگ پریشان ہیں کہ رسول کو بھٹکا ہوا ترجمہ کیا. بھائی ضل کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بھٹکا ہوا کے معنی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو مکتب فکر ہے بریلوی کا، وہ تو بہت شدت کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں. مگر مشرکین نے ایسا اعتراض نہیں کیا. جو یورپ والے ہیں انہوں نے صرف یہ اعتراض کیا کہ ٹکراؤ کیسا. تو آپ کو جواب دینا ہے ٹکراؤ نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش کھولا تو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے. ضل کہ خانہ کعبہ میں آپ کبھی نہیں گئے، بتوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑا، نہ سر جھکایا، اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے، گھر میں تھے بت. تو کیا مطلب ضل؟ آپ فکر مند تھے کہ یہ ہے کیا. تو آپ کو بچپن میں جب تک عقل پختہ نہیں ہوئی تھی آپ کو ضال پایا. یعنی کیا پایا؟ آپ کو پریشان حال پایا. کوئی بتانے والا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ ابا غلط کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں. آپ خود پریشان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان تھے. تو یہ معنی ہے ضال کے. فہدی، تو اللہ نے توفیق دی کہ آپ کبھی بتوں کے سامنے نہیں گئے. پتہ ہے کوئی ٹکراؤ ہے؟ کوئی نہیں. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. قرآن نے چیلنج کیا ہے. تو اب سنیے گا. کہتے ہو تقولہ وما ينطق عن الهوى، اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. جب بھی آیت اترتی ہے وہ کہتا ہے ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے اور وہ پڑھتا ہے. اب کس کی بات سننا ہے؟ اسے کون پڑھاتا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ تو ساتھ میں رہیے جبریل امین. اللہ تبارک تعالیٰ کیسا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیسا ذکر کرتے ہیں جبریل امین کا؟ علمہ شدید القویٰ، سکھایا اسے کس نے؟ سخت قوت والے نے. قوت کی اس کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کی کیا قوت ہے؟ فرشتے ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں جاتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ. لیکن شدید القویٰ، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی صفت ہے، مگر کیا ہے اس کے ساتھ؟ المتین، یعنی اس قوت سے بڑھ کر کسی کی قوت نہیں. جبریل امین کیا؟ شدید القویٰ، پھر بھی متین سے نیچے. ذو مرۃ فاستویٰ، مرہ یعنی کیا؟ جس طریقے سے جسمانی قوت میں اعلیٰ معیار ہے، اسی طرح سے روحانی قوت میں بھی وہ اعلیٰ ہیں. یہ ہے ذو مرۃ. تو کوئی ایسے نہیں ہے کہ بھائی دیکھو آج کل بڑی بڑی قوت والے ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہیں، مگر تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے روحانی قوت نہیں ہے. تو روحانی قوت بھی تھی. تو یہ نہ بھولیے گا کہ جبریل امین کے صفات چل رہے ہیں. اب کیا ہے؟ فاستویٰ. کیا مطلب فاستویٰ کا؟ سیدھا کھڑے ہوئے؟ نہیں. سیدھا کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ. تو فاستویٰ کے لیے سنے کہ مطلب کیا ہے اس کا. ہم نے کیا ترجمہ بتایا؟ نمودار ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے. خطیب صاحب آتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے، ہے نا،
تو کیا وہ کھڑے ہوتے ہیں؟ فاستوا، نمودار ہوئے، ہے نا. تو حدیث سے آپ کو اتنا آسان کر دوں گا. حدیث شریف میں کیا ہے؟ الذین یسوون صفوفہم، ہے نا. استووا صفوفکم، سووا صفوفکم. کیا مطلب؟ جمعہ کے دن امام صاحب تو ابھی اترے بھی نہیں کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا امام صاحب پھر اقامت ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو استوا کے معنی کھڑے ہونا ہرگز نہیں کرنا. کیا مطلب؟ نماز کی جو ہیئت ہے اس کے مطابق اس کیفیت سے صفے باندھو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے تو پہلے سے سب جانتے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملاؤ اور قدم کو قدم سے ملاؤ اور قدم کے کیا اس کو بولتے ٹخنا پچھلا حصہ اس کو محاذات میں رکھو. تو ایسی کیفیت میں کھڑے ہو جاؤ. تو کھڑا ہونا سمجھانے کے لیے، کھڑے تو ہیں. چلیے آپ کیسے سمجھیں گے جبرائیل امین کو فاستوا کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دیکھا، غار ہرا میں بھی دیکھا، ہے نا. جب باہر نکلے تو آواز آئی، اوپر دیکھا کیونکہ اگلا ہے وہ فی الافق الاعلی، پہچان گئی تو وہی فرشتہ ہے اوپر ہوا میں. انہوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا نبی نے تو فاستوا، اپنی اصلی فرشتے کی حیت پر نمودار ہوئے. یہ ہے ترجمہ. امام نے کہا کہ استو، تو جس طریقے سے نماز کی کیفیت ہے، حیت ہے، اس طریقے سے ہم کھڑے ہوئے. تو وہ نمودار ہوئے. مگر کہاں نمودار ہوئے؟ بالافق الاعلی. افق کسے کہیں گے؟ بے اعلیٰ تو بلندی کا افق ہے نا. افق اور آفاق بھی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. تو افق کی جمع کیا؟ آفاق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آفاق میں اپنی نشانیاں بتائیں گے. تو ایک فرد آفاق میں کھڑا نہیں ہو سکتا نا، اس لیے افق. لیکن افق سمجھنا ہے. افق کسے کہیں گے؟ جسے کہتے ہیں نا شرق غرب شمال جنوب، ایسٹ ویسٹ آپ لوگ کہتے ہیں. تو آپ مشرق میں دیکھیں جہاں پر آسمان و زمین ملتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ یہ ملتا نہیں ہے، یہ بھی افق، یہ بلند ہے. یہ تو کتنے افق ہوئے؟ 4 نہیں 6 ہو جائیں گے. پھر وہ مشرقی جنوب اور مغربی شرق جانتے ہیں آپ، کتنے افق ہوئے. اچھا پھر اسی طریقے سے جب یہ اوپر ملتے ہیں تو وہ بھی افق. تو آفاق. مگر یہاں کس کا ذکر ہے؟ وہ ایک ہی افق پر تھے، اعلیٰ، بلندی. تو آپ نے دیکھا. اب سنیے، ثم دنا، پھر قریب ہوئے. کہاں دیکھا؟ اوپر دیکھا. پہلے اپنی اصلی حیت پر. تو بخاری کی حدیث پڑھ چکے ہیں غالباً، یہ جانتے ہیں کہ 600 پر فرشتے کی شکل ہم تو سمجھ نہیں سکتے نا. آپ نے دیکھا، 2 دفعے دیکھا. تو یہ پہلی دفعہ کا ذکر ہے. فتدلّا، کیا مطلب فتدلّا؟ ایسا کبھی نہیں کہنا کہ وہ قریب ہے اور قریب ہوئے. نہیں نہیں. جانتے ہیں دلو کسے کہتے ہیں؟ دلو کہتے ہیں وہ ڈول جو پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈالی جاتی ہے. تو اس کا ترجمہ دیکھو کیا بنے گا. ہاں، اور قریب ہوا نہیں. جب تک اسے آپ نہیں جانیں گے تو اس کا صحیح معنی نہیں سمجھ سکیں گے. جانتے ہیں جب کنویں میں ڈول ڈالی جاتی ہے، آپ ایسے پکڑ کے رہو، وہ نہ نیچے جائے گا اس لیے کہ وہ ہلکی ہوتی ہے اور خالی ہے، اور نہ پانی جائے گا. ہم جانتے ہیں ہم نے نکالے ہے پانی، تو اس کو رسی سے کراس کرنا پڑتا ہے، یعنی اس ڈول کو پانی کی طرف جھکانا پڑتا ہے. تو پانی بھرنے لگتا ہے، جب بھر جاتا ہے تو سیدھی ہو جاتی ہے ڈول، یا سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کو کھینچتے ہیں. دیکھیں، تو جبرائیل امین اپنی حیت میں نظر آئے، پھر قریب ہوئے، پھر جھکے پیارے حبیب کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے. اب بھائی آپ اپنے پیارے کے ساتھ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایسے نہیں، جھکے، مائل ہوئے.
تو کیا معنی اس کے؟ فتدلّا کے مائل ہوئے. اب جھکے کہو یا مائل ہوئے، بات کرنا ہے، وہی نازل کرنا ہے، تو مائل ہوئے. تو یاد رکھ لیا فاستویٰ کے معنی کیا؟ نمودار ہوئے، اور تدلّا کے معنی کیا؟ مائل ہوئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قاب کے معنی مقدار. مقدار جانتے ہیں نا، کسی چیز کی مقدار. قاب قریب، کتنی مقدار؟ قوسین، 2 تیر کمان. پھر ہے او ادنا. یہ ادنا پر تو اعتراض کیے، اس کا جواب پہلے اسے سمجھے. لیکن یہاں آپ ایک بات نوٹ کر لیجئے. آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ قاب قوسین، اور یہ تیر کمان ہے نا. ہم کہیں کہ وہ اتنا قریب ہوئے کہ 2 فٹ کہتے ہیں نا جی، یا 2 قدم. تو کیا تصور کرتے ہیں ہم؟ 1 قدم اور یہ دوسرا قدم، 1 بالش دوسرا بالش. نہیں بھائی، یہی مطلب ہوا نا. تو وہ لوگوں کو پیغام دیجئے جو بڑے دانشور بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنا ہے تو معمولی سی تعلیم ضروری کی حاجت ہے، بس کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. سنتے ہوں گے نا آپ، ترجمہ اور تھوڑا سا محنت کرو آ جائے گا. ان سے کہو کہ کیا مطلب اس کا؟ یہ قریش کا محاورہ ہے. کیا محاورہ؟ گرامر الگ، قواعد الگ، لہجہ الگ. قریش کا محاورہ. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم دیا تھا؟ جب آپس میں اختلاف ہو تو کس کے محاورے کے مطابق لکھو. ہاں، اب یہ محاورہ کیسا؟ سنیے گا. کس کا ترجمہ ہم بتا رہے ہیں؟ قاب قوسین. تو قاب کے معنی کیا؟ قریب ہے نا. سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں قاد. تو قاد اور کعبے میں فرق ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. تو قاد، قادا یا قادو، اور قاب، قابہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی زیتون کا تیل اللہ کا نور، اللہ کی تجلی. ماچس کی ڈبیا کو تتلی رگڑنے کی ضرورت نہیں، خود ہی سلگنا چاہتا ہے. تو قادے کے معنی کیا؟ زمانہ، ابھی ابھی. تو قاب کا معنی کیا؟ مسافت. فرق ہوا نا. تو اتنا قریب ہوئے، تو زمان کی بات نہیں ہو رہی. تو اس کو نوٹ کر لیں. قاد زمانہ، اتنا زمانہ قریب، اور قاب مسافت. تو مسافت کتنی؟ 2 تیر کمان. تو سنیے گا، دیکھو آج کل تو الیکشن کے لیے پارٹیاں جیتتی ہیں نا، ایک جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، پھر ایک پارٹی کو ہرانے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، تینوں ایک ہو گئے، حالانکہ آپس میں دشمن تھے. اس کا اظہار کیسے کیا؟ پارلیمنٹ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، صدن کہتے ہیں، وہاں ووٹ دے دیا. تو کیا ہو گئے؟ حلیف، یعنی دوست ہو گئے. پہلے دشمن تھے. تو قریش کے یہاں کیا تھا؟ قریش کے یہاں یہ پارٹیاں نہیں تھیں، قبائل، ایک دوسرے کے دشمن، کسی کے حلیف کسی کے حریف. اب فیصلہ ہوا کہ چلو اب ہم ان سے دوستانہ کرتے ہیں. تو سنیے غور سے، یہ محاورہ، جب تک یہ محاورہ معلوم نہیں اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے. ترجمہ کرو 2 کوسن کے برابر. تو کیا تھا جانتے ہیں؟ ان کا ایک رئیس، ان کا ایک رئیس. کس کی تشریح ہو رہی ہے؟ قوسین، قاب قوسین. آئیے ادھر. آج تک مارتے رہے، جنگ کرتے رہے. ان کا تیر کمان، ان کا تیر کمان. یہ میں تیر کی اضافت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کمان تو بلڈنگ میں بھی ہوتی ہے نا، گیٹ پر بھی ہوتی ہے. تو دونوں کو ایک کرتے تھے، اس طرح ملا دیے. اب دونوں کو بلاتے تھے، رکھو تیر اور مارو. یہ اتفاق ہوا کہ اب ہمارا تیر کمان، ان کا تیر کمان علیحدہ نہیں، ہمارا ایک ہی ہے، ہمارا تیر بھی ایک ہی ہے. دونوں پکڑ کر ایک تیر کو چھوڑ دیتے تھے.
یہ ہے اس کا مطلب قاب قوسین. تو کس کا محاورہ تھا یہ؟ قریش کا. تو یہ اس کا اظہار کرتے تھے گویا کہ یہ حلف، یہ قسم، یہ عہد نامہ. یہ چیز تو سمجھ گئے. اب سنیے گا چاگنی. اچھا نہیں اسٹارٹ کیا. ہاں اسٹارٹ نہیں کیا. کوئی بات نہیں، کر لیں گے بعد میں نا. تو کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ قاب قوسین. اب اگر کوئی سوال کرے ادنا کا کیا مطلب؟ بھائی 2 تیر کمان ہے نا، اس سے بھی قریب. تو کیا اعتراض کرتے ہیں جانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ کیسا، کیا اللہ کو علم نہیں کہ 2 کمان تیر کمان اس سے قریب؟ تو سنیے گا، بچپن میں گلیل سے کھیلتے تھے ہم، ہے نا. تو اس وقت کوئی ایسی مشینری نہیں تھی کہ وہ کمانوں کو ایسا چیرے کہ بالکل ایسے ٹچ ہو جائیں. تو کمان میں اس طریقے سے گانٹھ رہتی تھی. اب جب ایک گانٹھ میں ہو تو دونوں میں فاصلہ رہے گا. دیکھیے فاصلہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہاں. مگر جبریل امین الرسول میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. او ادنا. دیکھیے کیسا کمال ہے قرآن کا، سمجھیے. او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. پھر وحی کی اس کے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھی. مگر اب سنیے، ما کذب الفؤاد ما رآ. ما کذب الفؤاد، دل نے جو کچھ دیکھا اسے جھٹلایا نہیں. کیا مطلب؟ کیا مطلب جھٹلایا نہیں؟ بھائی دل سے تصدیق ہوتی. کسے دیکھا؟ جبریل امین کو دیکھا. کس شکل میں دیکھا؟ 600 پروں کے شکل میں دیکھا. کیسا دیکھا؟ کیسے نمودار ہوا؟ اصلی صورت میں دیکھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی عجیب، کبھی خواب دیکھتا ہے انسان، خواب میں وہ سوچتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ بیدار ہوں. اس لیے کہ دیکھ رہا ہے، بچوں سے دور تھا کہ اپنے بچوں میں ہے، سوچتا ہے کہ واقعی میں بچوں میں ہوں. آنکھ کھلتے تو نہیں میں نے تو غلط دیکھا، ہے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عجب چیز جو اس کی توقع کے خلاف ہو، سوچتا ہے کہ میں واقعی بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو رسول نے جو دیکھا کبھی انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ بیداری میں. ما کذب الفؤاد ما رآ. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ دل. بارہا دل فؤاد آیا ہے، وہ بارہا قلب آیا ہے. اس کے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں سورہ قصص میں. تو کیا فرق ہے فؤاد میں اور قلب میں؟ آپ کو یاد ہوگا، لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں کیونکہ ایک چیز 3 بار بتانا ہے. چونکہ قرآن شریف نے فؤاد بھی کہا ہے، قلب بھی کہا ہے. کیا ہے قلب، کیا ہے فؤاد؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 9. اس سے مراد کے پچھلی آیتیں بھی دیکھیں، تفصیل ہے اس میں. 9-10 آیتیں ہیں، 10 آیتوں تک. جب صندوق میں ڈال دیا اور صندوق دریا میں ڈال دیا تو ام موسیٰ پریشان ہوئی. اچھا وہاں بھی کہا ہے ان کادت لتبدی بہ. بھائی بچے کو ڈال دیا، کوئی ماں خاموش رہ سکتی ہے؟ قریب تھی، یعنی کیا؟ زمانہ ابھی بولنے ہی والی تھی. تو کہاں غم تھا؟ دل میں نہیں تھا، قلب میں نہیں تھا. وہ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا. ہم تو فارغ ہو گئے ہم غم سے، وہ بھی بولنے والی تھی. لولا ربطنا علی قلبها، تو ہم نے قلب کو باندھ دیا. تو قلب اور فؤاد ایک ہی آیت میں آیا ہے ایک ساتھ. تو فؤاد کیا چیز ہے؟ وہ احساس، وہ غم، وہ خوشی، وہ حزن. ام موسیٰ کو جو ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قلب کو باندھ دیا، تو ہم و غم سب ختم ہو گیا. تو ہم جب احساس کرتے ہیں کسی کا
کسی چیز کا خوف، جیسے آج کل ہم خوف کرتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جب قلب کو آپ اطمینان دلائیں گے تو فؤاد سے غم فارغ ہو جائے گا. تو یہ ہے فؤاد ہمارا. افتمارونہ علی ما یرا، انہوں نے دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، تم جھگڑا کرتے ہو اس سے، جھگڑا کر رہے ہیں. دیکھیے جھوٹ نہیں، جھوٹ تو سورہ رحمان میں پڑھیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے نا. مگر اس صورت میں کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا، تُمَارُونَهُ، جھٹلانا نہیں، جھگڑا. تو جھگڑے میں جھٹلانا ہے، جھگڑے میں شک کرنا بھی ہے، شک بھی کیا، جھٹلایا بھی، مگر جھگڑا کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، آپ جھٹلاتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، شک کرتے ہو، مگر یاد رکھنا ہے ترجمہ کس کا ہو رہا ہے، تمارونہ کا. ساری چیزیں اس میں ہیں. اس نے کوئی پہلی بار نہیں دیکھا، بارہا دیکھا ہے، لیکن اصلی صورت میں دوبارہ. اب دوبارہ کہاں دیکھا سنیے گا. اب افق اعلیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سبھی افق پر ہیں، رسول بھی افق پر ہیں. عند سدرۃ المنتہی، بیری کا درخت. سدرہ کسے کہتے ہیں، بیری. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کی شکل کیا ہے. دیکھیے طور پہاڑی پر بھی ایک درخت تھا، جہاں سے آواز آئی، جہاں نور چراغ جیسا نظر آ رہا تھا، وہ تو دنیا میں تھا. یہ آخری حد پر ہے. کس نے دیکھا، رسول نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا. بالکل کنارے پر ہے، جہاں جبرائیل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، سمجھے. عندہا جنت المأوا، اس کے پاس کیا ہے، رہنے کا مقام، مأوا. تو وہ ہے کہ دوسرا عالم ہے، اس کے ابتدا میں کیا ہے، وہ جنت ہے. جنت کے کئی نام ہیں، لیکن مأوا کی ایسی خصوصیات ہے کہ کہاں ہے. جنت الخلود یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ، اور سب پڑھ چکے ہیں جنت کے جتنے نام ہیں، فردوس ہے وغیرہ. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اب پھر سدرہ کا نام آیا. یہ کیسی کیفیت ہے سنیے، کہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، ڈھانک رہا تھا اس سدرہ کو. موسیٰ علیہ السلام بھی طور پر گئے تھے، تجلی ہوئی. سامنے والی پہاڑی پر تجلی ہوئی تو موسیٰ کیا، خر موسیٰ صعقا. یہاں کہاں پر تجلی ہو رہی ہے، اس افق پر. تو ذہن میں رکھیے گا، تجلی پہاڑی پر بھی ہوئی تھی طور کے سامنے، اور یہ انوار و تجلیات ڈھانک رہے ہیں سدرہ کو، رسول دیکھ رہے ہیں. اب پھر اس دل والی جیسے آئے سنیے گا، ما زاغ البصر وما طغى، زاغ اور طغى. شعراء عاجز ہیں. کیا مطلب زاغ کا؟ سورہ صف میں پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی رسول اللہ، مجھے کیوں لم تؤذوننی ولکن زاغ فلما زاغوا، انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، زاغ اللہ قلوبہم، تو ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو دل بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں، عقل بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، مگر یہاں وہ کچھ بھی نہیں. یہاں کیا معنی اس کے، سنیے گا. زاغ البصر. دیکھیے آپ لوگ اکثر ڈرائیور ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، ہے نا. ہائی وے پر جب گاڑی چلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں روڈ، ہے نا، سامنے سے بڑی گاڑی آ جائے، اور رات کی بات کر رہا ہوں، اور لائٹ کیا کہتے ہیں آپ اس، اب کیا ہوتی ہے آپ کی کیفیت، آپ روڈ دیکھ پاتے ہیں، نہیں دیکھ پاتے. اس کو اردو میں کہتے ہیں آنکھیں چوندیا جاتی ہیں، ہے نا. کیوں؟ ہماری بینائی کمزور ہے، اتنی وسعت والی نہیں ہے کہ ٹارچ مارو تو ہم دیکھیں، نہیں. تو یہ ہے زاغ. تو ڈرائیور جو دیکھتا ہے رات کو، وہ روڈ کو اپنی آنکھوں کے اصلی زاویے سے نہیں دیکھتا. کس سے دیکھتا ہے؟ دل کے زاویے سے دیکھتا ہے.
کہ میں تو یہاں آتا جاتا ہوں، گاڑی چلاتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے نا، آپ لوگوں کو تجربہ ہے نا، انداز سے چلاتے ہیں. تو رسول نے ما زاغ، اس کی آنکھوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اسی زاویے سے دیکھا. اللہ اللہ، کون سا نور تھا؟ دنیا کی بس کا نہیں. کون سا؟ انوار و تجلیات اس درخت پر اس کو چھا رہے تھے، مگر اس رسول نے اصلی زاویے میں دیکھا ہے. لیکن سنیے ابھی، وما طغى، طغى کیسے کہیں گے؟ کبھی سمندر کنارے کھڑے رہ جائیے تو موجیں کیا کہتی ہیں؟ آنکھ مچولی کھیلتی ہیں، بڑا لطف آتا ہے نا، آتی ہیں پھر واپس جاتی ہیں. کبھی کبھی تھوڑی مقدار آگے بڑھتی ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن جب حکم ہو جائے کہ طغى، حد سے بڑھ جاؤ، اب آنکھ مچولی مت کرو، نکل جاؤ سڑکوں پر، گھروں میں، برج کے اوپر، اسے کیا کہیں گے؟ طغى. تو کیا مطلب طغى کا؟ آپ یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ نافرمانی نہیں. سمندر نے نافرمانی نہیں کی، وہ تو ہم کرتے ہیں ترجمہ. وہ سمندر آنکھ مچولی کر رہا تھا، اب وہ بے قابو ہو گیا ہے نا جی، اب کھیلنا بند کر دیا. تو یہ رسول تمہارا رسول، ہمیں تو ہمارا رسول ہے نا. ان سے کیا کہا کہ صاحب، جب اتنے انوار و تجلیات ہو رہے تھے تو وہ بے قابو نہیں ہوا. دیکھیں قرآن کا اعجاز. تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کے الفاظ ایسے ہیں، اگر ترجمہ غلط کیے تو مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، کیا دیکھا اتنے تجلیات میں؟ کیا دیکھا؟ اپنے رب کی آیات. اس کی صفت کبرا، اکبر کا مؤنث فیمیل کیا آتا ہے؟ کبرا. اللہ اللہ، بڑی بڑی نشانیاں پہ آیات ہے نا. تو کیا نشانیاں تھیں؟ کیسے ہم بتا سکتے ہیں؟ بھائی لوگوں نے تو لکھ دیا. معراج کے قصے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، ہم نے پہلے لکھا ہے کہ صرف اور صرف بنیاد اور اصول قصہ نے، قصہ بیان. قصہ تو بنی اسرائیل کی جو پہلے آئے تھے نا، سبحان الذی اسریٰ، وہاں پر ہمارے معراج پر 2 درس ہو چکے ہیں. جو سننا چاہیں وہ لے لیں. آج تو بنیادی باتیں ہو رہی ہیں، قصہ اور ہے، اور قصہ سب جانتے ہیں. آیات پر ہی گھنٹہ نکال لیتے ہیں وائزین، جو کچھ بھی دیکھا. کیا دیکھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی نشانیاں. تو بڑی نشانیوں سے مراد کیا؟ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے وہ بھی نشانیاں ہیں دیکھی، مگر بڑی نشانیاں اس درخت کے پاس اور آگے کیا دیکھی. تو اس میں ایک قول آپ یاد رکھیے گا، نوٹ کر لیجیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لمبی حدیث ہے، ترمذی میں آپ کو ملے گی، ہم کو تو حوالہ دینا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ کیا بیان ہوا؟ من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں. یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رب کو دیکھا. تو نوٹ کر لیں اس کو. کون کہتا ہے کہ رب کو دیکھا؟ کہاں ہے؟ نشانیاں دیکھیں. کیسے کہتے ہیں کہ رب کو دیکھا؟ رب کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ وہ تو، لیکن کب؟ ابھی وقت ہے اس کا. تو یہ آیت آپ کے لیے کافی ہے، وہ حدیث نوٹ کر لیں آپ. تو یہاں تک جو قصہ ہوا، قصہ نہیں بلکہ قصے کے بنیادی اصول. کس کے؟ جبریل امین معلم، جبریل امین لانے والے، ان کی طاقت، ان کی روحانی قوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خاصہ، یہ وہ بیان کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسے بصر و چشم قبول کرتے، مگر کیا کیا؟ جھگڑا کر رہے ہیں. تو آپ سنیے گا. افرأیت، کون سی آیت ہے؟ یہی ہے نا جی. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى
تلک اذا قسمۃ ضیزا، فا ہے، جبکہ ارأیت الذی، مگر یہاں فا ہے. کیا فائدہ دیتا ہے فا؟ اس قدر تمہارا رسول یعنی تعلیم، استاد اور آیتیں دیکھ کر آئے، ہونا تو یہ چاہتا کہ فوراً قبول کر لیتے. تمہارا صاحب، تو تم نے غور کیا؟ دیکھو فا ہے، تمہیں غور کرنا چاہیے تھا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا، لیکن تم کیا سوچتے ہو کہ یہ لات اور عزا اور منات الثالثۃ الاخری. لات کس کا نام ہے؟ بت کا، طائف کے حد پر تھا. عزا مکے کے قریب، منات الثالثۃ الاخری، منات مدینہ سے قریب. کہاں عزا، کہاں منات، اور بھی کئی بت تھے. نائلہ مروا پر تھا. تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا پہلے منات الثالثۃ الاخری کو سمجھے بھائی، تیسرا پھر اخرا کیا؟ بھائی پہلا لات، دوسرا عزا، تیسرا کون سا؟ منات. اخرا کیا؟ کیا دوسرا؟ نہیں، دوسرا نہیں. مطلب جسے تم رات و دن آتے جاتے دیکھتے ہو، تو ہم کہتے ہیں نا ایک اور، چونکہ یہ اکثر جایا کرتے تھے کہاں؟ طائف، اور ان کا جو نزدیک تھا. ایک اور بھی تم نے سوچا ان کے بارے میں؟ کیا نام رکھا؟ لات مؤنث، عزا مؤنث، منات مؤنث، اور نائلہ جو صفا میں تھا اس کا نام بھی کیا؟ مؤنث. تو الکم لکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزا. اچھا تم نے جو معروف طریقہ کار ہے تمہارا اپنا کہ لڑکوں کو پسند کرتے ہو اور مؤنث فیمیل کو ناپسند، تو فیمیل کو اللہ کے لیے یہ لات عزا کیسی تقسیم کی؟ بھائی اپنا آپ کا کوئی اگر محبوب ہے تو آپ کیا پسند کریں گے؟ جو اپنے لیے پسند ہے. تو یہ کیسی پسند کی تمہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزا، یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے تمہاری، ظالمانہ تقسیم ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے مؤنث کے نام رکھے ہیں نا، اچھا دیکھیے مؤنث سے چلا کیسا؟ خانہ کعبہ میں بت اور ہمارے یہاں بت، سب کے نام کیسے ہیں؟ اب کچھ یاد نہیں. وہ دیوی درگا اور کالی کلکتہ والی، یہی نام رکھے ہوئے ہیں، سب مؤنث فیمیل. عجب حالت ہے. اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، یہ نام تم نے فرضی رکھے ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ جو نام تم نے تمہارے باپ دادا نے فرضی رکھے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. یہ جو پیروی کر رہے ہیں کس کی؟ اٹکلیں. ظن کے بارے میں کافی بیان ہو چکا ہے کہ قیاس، گمان اور جو ان کی خواہش، جبکہ ان کے رب کے آئی ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت. کون سی ہدایت؟ جو جبرائیل امین کے ذریعے رسول تک پہنچی. سب سے پہلی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ان کے نام تم نے فرضی رکھے. دوسری بات بتائی جا رہی ہے ظن. وہ ظن نہیں جو ہم نے سورہ حجرات میں مطالعہ کیا اس کا، کیونکہ وہ ظن کس سے کہا جا رہا ہے؟ یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اس کا پس منظر اور ہے، یہاں اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. وہ تو کہا جا رہا ہے کہ مومنین سے اچھا گمان رکھو. بعض بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ گناہ ہوتی ہیں. تو اس وقت وضاحت ہو چکی ہے، کبھی بدگمانی بھی کرنا چاہے اگر حقیقی ہے کہ یہ کیسا شخص ہے. تو یہاں وہ اس چیز کا پس منظر نہیں ہے. یہ حق کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں، اس فرشتے کے بارے میں جو ابھی بیان ہوا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ ان کے مقابلے میں ان فرضی ناموں کو فرشتوں کا نام رکھا مؤنث کا، جبکہ ہدایت ان کے رب کے جانب سے آئی. تو ان کی خواہشات، اب ان کی خواہشات کیا تھی جانتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائیوں کو بھی پیغام دے دیں.
بھائی ہمارے ہند پاک بنگلہ میں کتنے مزارات ہیں؟ ہزاروں. فرضی نام ہمارے یہاں پنکھے شاہ بابا، ننگے شاہ بابا، کیا نام ہے یہ پنکھے شاہ بابا کیا ہوتے؟ فرضی نام رکھے. مگر کیوں رکھے اس کی کلی کھولی جا رہی ہے. سنیے گا کیوں رکھے ہمارے یہاں ان کے نام، اور انہوں نے یہ مؤنث نام کیوں رکھے. ام للانسان ما تمنا، دیکھو ام آیا ہے، گرامر آپ جانتے ہیں ام کا، دو میں سے ایک اختیار کرنا پڑے گا. تو کیا انسان کے لیے وہ ہے جو خود چاہے؟ انہوں نے کیا چاہا کہ فرشتوں کی صورتیں بنا دو، مورتیاں، اور ہمارے بھائیوں نے کیا چاہا کہ ان اولیاء کی جو مدفن ہے نیازیں کرتے رہو. تو جو چاہو وہ ملے گا، یہ کہا جا رہا ہے. تو صحیح ہے میرا انداز کہ اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں. خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ قریش سے، مگر یہ اسی کی کیفیت کی ہے. صرف فرق کیا ہے؟ وہ مورتیاں کھڑی رکھتے تھے، ہمارے یہاں سوئی ہوئی ہے کوئی دوسرا فرق؟ ہاں. تو کیوں بڑی بڑی خواہشیں رکھتے ہیں؟ اس اللہ کو چھوڑ دیا، اس فرشتے کے ذریعے جو قرآن ہمارے پاس ہے ہدایت. تو سنو، اپنی خواہش کے مطابق تمہیں نجات نہیں ملے گی. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. ہاں، دنیا میں ترقی چاہتے ہو، یہ نیازیں کیوں ہوتی ہیں؟ ساہوکار ہو جائیں، مالدار ہو جائیں، لڑکے ملیں. اسی لیے نا یہاں تک کہ لوگ الیکشن میں جیتنے کے لیے بھی نظر و نیاز کرتے ہیں. تو سنیے، یہ دنیا کی ترقی، آخرت کی ترقی اللہ کی مشیت پر ہے. بالکل واضح مطلب ہے. مگر ذرا سنیے ابھی اور کیا کہا جا رہا ہے. یہ تم کس سے منت مانگتے ہو؟ فوٹو اور صورتیں اور مورتیاں اور مقبرے بنا کر؟ غور سے سنیے گا. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کم کس کے لیے آتا ہے؟ کبھی کبھی کم با کے ساتھ آتا ہے، بیکم دا، مطلب یہ کتنے میں دے رہے ہو؟ یہاں با نہیں ہے. بہت سارے فرشتے آسمان میں ایسے ہیں کہ ان کی شفاعت کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ایک چیز مگر یہ کہ اللہ اجازت دے جسے چاہے اور جسے پسند کرے. تو سب سے پہلے بہت سارے فرشتے کیوں؟ اسے بھی سمجھنا ہے نا. آپ پڑھ چکے ہیں ہمارے درس میں کہ فرشتے دنیا میں بھی ہیں، ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، ہے نا، آتے جاتے ہیں، محافظین ہیں، کرامن کاتبین ہیں، سب ہیں. اور کون سے؟ یحملون العرش، عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ہے نا. اور کون سے؟ عرش کے ارد گرد ہیں. وہ کون سے؟ مقرب ہیں، مکرم ہیں. اس لیے بہت سارے فرشتے. اب آپ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ یہ مورتیوں کی بات کیسے کیا کرتے ہو؟ ان مزارات کی کیا بات کر رہے ہو؟ بھلا کوئی مزار میں قبر میں مدفن ہے اس فرشتے کے برابر ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے؟ یہ درس میں آ چکا ہے پہلے جی. ہاں، تو بہت سارے فرشتے ہیں. یہ مقرب فرشتے وہ بھی اگر شفاعت کریں وہ بھی کسی کے کام نہیں آئے گی. تو تمہارے یہ مزار میں سونے والے اور یہ کھڑی مورتیاں تم نے بنائی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی حقیقت نہیں. یہ کہہ رہے ہیں. مگر ان کی بات ہو رہی ہے جو مقرب ہیں. بھائی جو قریب ہوتا ہے بادشاہ کے، کچھ بات ہوتی ہے نا اس کی. کہتے ہیں کہ من بعد ان یأذن اللہ، البتہ ان حول العرش جو طواف کر رہے ہیں، جو عرش اٹھائے ہوئے، جب کوئی بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کہیں کہ لمن یشاء ویرضا. اب سوال یہ آتا ہے کہ کس کے لیے چاہیں گے؟ یہ بھی نوٹ کر لیں بھئی. یہ شفاعت کس کے لیے؟ اہل ایمان گنہگاروں کے لیے. کس کے لیے؟ جو اہل ایمان ہیں، کوشش کرتے ہیں نیکیوں پر نیکیاں، مگر ان سے خطا، لغزش، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ انہیں پسند کرے گا، اسے شفاعت
ایجاد ہوگی. لیکن مشرک بدعتی بالکل حدیث واضح ہے کہ جب بدعتی پہنچیں گے تو انہیں روکا جائے گا. لیکن مسلمان دنیا میں مسلمان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ انہیں کیوں روک رہے ہو؟ بولے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کو اس کا علم نہیں. دین میں زیادتی کی تو بدعتی نہیں، مشرک نہیں، اہل ایمان جو نیکیوں کے انبار لگا رہے ہیں. جی تو کوئی بات تو ان کی اللہ کو پسند آئے تو اس کے لیے کیا بات پسند آئے گی؟ ہم آپ جانتے ہیں کون سی بات پسند آئے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے. کرتے رہیے. اخلاق فاضلہ چاہے جانوروں کے ساتھ، حدیث بالکل مشہور ہے. طائفہ کسے پانی پلائی؟ کتے کو پانی پلائی. تو مخلوق خدا کے ساتھ آپ اخلاق فاضلہ سے پیش آ جائیے. نہ جانے اللہ کو کون سی ادا پیش آئے. آپ کی نیکیاں کم ہیں، شفاعت. تو یہ نوٹ کر لیجئے. اب مزید وضاحت، یہ ٹائم ہو گیا نا جی، تو دوسرا صفحہ آئندہ رکھتے ہیں چونکہ کافی چیزیں سمجھانا ہے. بہرحال اس میں یہ خیال رکھیں، سب سے پہلی بات اپنے بھائیوں کو سمجھائیں. ہے تو خطاب مشرکین سے، اور جو لغتیں ہم نے رکھی ہیں بڑا فائدہ ہے اس میں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز آپ بھی اچھے اسلوب سے لوگوں کو سمجھائیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن شریف جو ہے بس ایسی سرسرہ، دیکھیے ہم گزریں گے ابھی دوسری سورہ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی ہر چیز آسان ہے، گاڑی چلانا بھی آسان ہے، پھر کیوں جاتے ہیں دلہ ٹریننگ کے لیے؟ ہر چیز آسان ہے، اللہ نے آسان کر دی، مگر سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا. تو اس دعا، اس صورت کے اختتام تو ابھی نہیں ہوا ہے، درس کے اختتام پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس کا ساؤنڈ اس میں آ جائے گا نا؟ ہاں چلیے کوئی بات، بلکہ تھوڑا صاف ہو جائے گا شاید. کہیے. لڑکی کا نام بھی رکھتے ہیں؟ ہاں تو اب وہ ہاں نہیں رکھنا چاہیے، جب بدھ کا نام ہے تو نہیں رکھنا چاہیے نا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں ہمارا معاشرہ کیا ہے، جو پسند آئے وہ رکھ لیتے ہیں، معنی وغیرہ نہیں دیکھتے. اور یہ ضل آپ نے سمجھا ہے، ضل جی ضل غلط ضالین والا ضل، اور وہ ہاں الگ الگ ہے. ہاں جی نہیں، اسی سے دل سے ہے. ولضالین وہ تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں. ہاں نہیں، وہاں پر بھی بھٹکے ہوئے کر سکتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولضالین، مطلب سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا ضالین. تو وہ سب بھٹکے ہوئے ہیں مگر ان کو ہدایت نہیں ملی. مطلب ان کے سامنے قرآن تھا. دیکھو یہ قرآنی اعجاز ہے. ان کے سامنے وہ کتاب الہی تھی نا، تورات. کیا تھی؟ تورات. تو وہ ضالین میں ہی تھے. ضالین کیسے تھے؟ ان کو کیوں ضالین کہا گیا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ رسول ہے، تو وہ ضالین ہی تھے. آپ نے برابر مار کیا ہے. وہ بھی ضالین تھے. دو راستے ان کے پاس تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول صحیح ہے، اس لیے ضالین کا لفظ. جی کہیے. ضالہ کے یا ضلع کے لحاظ سے یا موجودہ کا ضالہ کے لحاظ سے قرآن مجید موقع ہی کو دیتا ہے. اگر کہتے ہیں کہ بین ہے اور عربی اتنی رچ زبان ہے تو ایسا اعتراض کا موقع کیوں دیتا ہے کہ ایک جگہ ضال کا مطلب دوسرا ہے اور ایک جگہ ضالہ کا مطلب دوسرا. صرف یہی لفظ ضال نہیں ہے، اور بھی قرآن میں کافی ہے، تخاف، تقویٰ اور بہت سارے الفاظ، فضا، حکمت والی، یعنی بہت سارے الفاظ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو ایسا موقع ہی کیوں دیا گیا ہے؟ نمبر ایک یہ. نمبر دو یہ کہ میں کہتا ہوں سوال دوبارہ کے حوالے سے کہ قرآن میں ہم نے دیکھا ہے کہ قلب ہی کا ذکر ہے، ہر جگہ دل کا ہی ذکر ہے. دماغ تو آج تو لوگ کہتے ہیں کہ دماغ جو ہے نا بہت وہ ہے، دماغ زیادہ فیصلے کرتا ہے، لیکن قرآن ہمیں دماغ کا کہیں ذکر نہیں ملتا، دل ہی دل ہے. جی نہیں، قرآن دل اور فؤاد کا ذکر کرتا ہے نا، اور عقل کا ذکر کرتا ہے. تو عقل اور دماغ ایک ہے. یعنی ان کا سوال سمجھ میں آیا نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دل کیا اور
کیا دماغ کیا؟ تو دماغ کیا ہے؟ عقل ہے. لعلکم تعقلون، مطلب دماغ تو دیا ہے مگر تم سمجھو نا. اور دل کیا ہے؟ دل اور چیز ہے بھائی. دل کیا ہے؟ یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ سب وہ یہ دماغ سے سپلائی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو سائنس میں بھی بتا رہا، آپ سمجھ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو پہلے کہاں پہنچتا ہے؟ دماغ میں، یعنی کیا اسے کہتے ہیں؟ فیوز پڑا، مرکز اس کا نام. پھر وہاں سے سپلائی ہوتا ہے دل پر. دل فیصلہ کرتا ہے، اس لیے دل کہا. اور دل پھر آپ کے فؤاد کو خالی کرے گا یا بھر دے گا. اور رہا ظل، جی لا تخف، موسیٰ سے کہا کہ لا تخف سنعیدہا سیرتہا الاولی. نہیں، تخف اور چیز ہے. آج لیکن جو ضل کا مطلب آپ نے بتایا نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کنفیوز. ہاں کنفیوز، بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی ضل یعنی کیا؟ اس نے دوسرے روڈ پہ گاڑی نہیں ڈالی، آپ دو راہ پر کھڑے ہو گئے، آپ کنفیوز ہوئے کہ آپ کو رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے. اگر آپ لیفٹ چلے جاتے اور آپ کو رائٹ جانا تھا تو کیا؟ گوا ہے نا، بھٹک گئے، بہک گئے. تو بھٹکا اور بہک میں فرق ہے. تو اسی طریقے سے ضل اور کیا آپ اسے کہتے ہیں، ہاں فرق ہے. لیکن دالین بھی اسی سے ہے. دالین تو ٹوٹل نہیں، اسی سے ہے دالین. اچھا. کیونکہ ایک آدمی کے پاس تورات ہے اور قرآن پڑھا گیا، وہ دالین ہی ہے. دالین مطلب اس کے سمجھ میں ہی رہا ہے کہ کسے لینا، یہی کنڈیشن ہے نا اس کے پاس. اسی لیے تو انہوں نے کہا نا، جب رسول کو دیکھا بولے یہ یہی ہے، مگر خدا کی قسم ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس لیے کہ ہماری روٹی ٹکڑا سب بند ہو جائے گا. تو اسے دالین نہیں کہیں گے. وہ کنفیوز ہو رہے ہیں کیا کرنا. تو روٹی کو ماج بنا کر پھر وہ بھاگ گئے. بہت اچھا، چلیے. جو ترجمہ ہے فتح اللہ تعالیٰ قاسم، جی ہم ایک سننے کے اسکالر، انہوں تو بالکل اللہ کی فلاحت بتا دیا. اللہ اکبر. بھائی یہ تو ہوتا ہے. ہاں نہیں، گڑبڑ یہ ہے کہ وہ کتابی درس دے رہے ہیں نا. ابھی اچھا ہو کہ آپ نے نام نہیں لیا. جی نام. ہاں، ہمارے ایک عالم دین ہے، زبردست عالم دین ہے، کافی لوگ ان کے فالوورس ہیں، کام اچھا کر رہے ہیں. لیکن جب معراج کے اس پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جبرائیل نوکر بن کر آئے رسول کو لینے کے لیے. اللہ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ نوکر. قرآن سے جڑے ہوئے نہیں. اگر وہ اس آیت کو سمجھتے جسے اللہ نے علمہ شدید مرہ اور کیا کیا کہا، اسے نوکر کبھی نہیں کہتے. تو یہ اسکالر بن جاتے ہیں، کیا کریں اسے؟ کیوں بنتے؟ پبلک قبول کرتی ہے، پبلک بولتی واہ واہ، انہیں کیا خبر قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے. اب چونکہ آپ نے پڑھ لیے، آپ کبھی نہیں کہیں گے. تو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ پھر سے دہرائیے. ہاں ہاں ہاں، او ہو دیکھیے کیا یہاں آیت ان کے رد کے لیے کیا ہے؟ ربہ الکبریٰ. جی چلیے. جبرائیل امین کا ایک سوال تھا. جی. سارے رسولوں کے پاس جبرائیل امین ہی آئے، ہاں وہی کے لیے وہ مختص. لیکن ذکر نہیں آیا کہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. نہیں، وہ فرشتے نبی کے پاس وہی جبرائیل آتے تھے. کتاب لے لیجیے آپ. جی جی کتاب لے لیجیے. ہاں جی وہ مولانا ایک چیز کرتی تھی. ہاں، یہ